بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ کی، جس نے ہمارے لیے اچھی چیزوں کو حلال فرمایا اور جو خبیث اور بری چیزیں ہیں اس سے حرام قرار دیا۔ اسی ذات کے ہاتھ میں ساری کی ساری مخلوق، سارے کے سارے قانون و شریعت اور تمام معاملات کی تدبیر ہے۔ اس دنیا میں اپنے بندوں کو مصیبتوں میں یا فتنوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون سعادت کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون بدبختی کی راہ چنتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پروردگار کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر اور تمام اصحابہ کرام پر اور تمام اتباع حسنہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور درود و سلام ہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنے مولا اور کارساز کے اس قول کے اندر غور فرمائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو مکرم کیا، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں مکرم کیا، اس کائنات کی سمندر اور خشکی کی جگہوں میں انہیں رہنے کی جگہ مہیا فرما کر کے، اور انہیں ہم نے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اچھی چیزوں میں سے ہم نے انہیں رزق دے کر کے، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں فضیلت بخشی ہے ان مخلوقوں میں جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، یا ان بہت سارے لوگوں میں جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام میں ان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہی انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فضیلت عطا کی۔ لیکن ذرا آگے سنیں کہ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فضیلت جو ہمیں عطا کی ہے وہ اس طور پر کہ ہمیں اس نے بہت ہی اچھے سانچے اور ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے، اور عقل سلیم جیسی نعمت عطا کی ہے جس کے ذریعے سے ہم شر و فساد کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، کیا نفع دینے والی چیز اور کیا نقصان دینے والی چیز ہے اس کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت بہرحال ہمیں عقل دینے کی وجہ سے ہے، جو عقل شریعت اسلامیہ کو سب سے پہلے مکلف ہونے میں وہ سب سے آگے ہے، یعنی اسلام کی قانون سب سے پہلے اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، ان کے اوپر سب سے پہلے اترتی ہے، وہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی تعریف اور اس کا احسان کہ جس نے ہمیں ایسا دین عنایت کیا جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے عقلوں کی حفاظت کریں، ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی صیانت اور اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کو سدھاریں سنواریں، اور ہر طرح کے ان چیزوں سے دور رکھیں جو ہمارے عقل کو زائل کر دے، برباد کر دے۔ اے اللہ کے بندو، جان لیجئے عقل کی حفاظت ہر طرح کے شبہات سے، اور اسی طریقے سے اس عقل کے اوپر شہوت کو غالب ہونے سے حفاظت کر لینا اور بچا لینا، سمجھ لیجئے کہ باقی دوسرے ضرورات خمسہ کی بھی ہم حفاظت کر لے جائیں گے، جو کہ دین ہے، جان ہے، اور عزت و آبرو اور مال و دولت ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، یہ عقل کی حفاظت اگر ہم کر لیں گے تو یقیناً ہم اپنے مال و دولت کا اسراف اور خرچ انہی چیزوں میں کریں گے جس کو اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے، جائز قرار دیا ہے، مباح قرار دیا ہمارے لیے، اور ان تمام باتوں میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے سے رک جائیں گے جس کے اندر نقصان ہے، گھاٹا ہے ہمارے دین کا، ہمارے جسم کا، اور ہمارے تمام فائدہ دینے والی چیزوں کا۔ اے عقل مندو، یقیناً یہ عقل ایک قیمتی جوہر ہے جس کی حفاظت کرنا اور اس کی حمایت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اس کے فضل کا اعتراف کرتے ہوئے، اور اس ڈر سے کہیں یہ عقل ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، کہ اگر یہ اس عقل کے بارے میں اہمال برتا گیا، لاپرواہی برتی گئی، تو جان لیجئے انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے،
اور رذالت و خساست اور گناہوں کے کاموں میں جا کر کے گر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اس حقیقت اور اس سچی حقیقت کے باوجود بہت سارے سرفرے لوگ اپنے آپ کو انحطاط میں، ذلت و مہانت میں اور گھٹیا والی جگہوں میں گرا دینا ہی اپنے آپ کے لیے بہادری سمجھتے ہیں۔ اور یہ عقل جو اس بھیجے میں اوپر رہنے کی چیز ہے، اسے اپنے قدموں کے نیچے رکھ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر شہوت غالب ہو جاتی ہے اور شہوت کا پیروکار بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اندھا کر لیتا ہے اور رذیل و خسیس اور گھٹیا لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عقل کو برباد کر دیتا ہے، اور برباد ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے اس قیمتی عقل کو، اس جوہر کو جا کر کے جام شراب میں پھینک دیتا ہے، شراب کے بوتلوں میں جا کر کے ڈال دیتا ہے، میخانوں میں جا کر کے ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں کو لے کر کے اور اس کی کش جو سگریٹ اور نشہ آور دوسری چیزوں کو سونگھ کر کے اپنے عقل کو برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ عالم انسانیت سے نکل جاتا ہے اور اپنے عزت و آبرو کا لباس نکال کر پھینک کر ننگا ہو جاتا ہے اور جرم و جرائم کا اور حیوانیت کا لباس اپنے اوپر زیب تن کر لیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہمیں رسائل و اخبار اس بات کی اطلاع دے رہی ہیں کہ بہت سارے امن والے اور سیکورٹی کے لوگ ایک بھری ماترے میں، مقدار میں نشہ آور چیزوں کو اپنے ہی ملک کے اندر لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ذرا آپ غور کریں کہ یہ نشہ آور چیزیں، شراب کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے اور کتنے گھروں کو اجاڑ پھینکا، کتنے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہیں اور اس کے اعلی کار کون ہیں اور اس کی بھیٹ کون لوگ چڑھ رہے ہیں، ذرا آپ اس کا اندازہ کریں۔ ہمارا ملک ہی کیوں نشانے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو نصیحت کے کاموں میں شرکت کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے جو ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے ملکوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے مومنو، جان لیجئے کہ ملکوں کی اور سوسائٹیوں کی آفت اور بلا اسی شراب کی وجہ سے، اسی نشہ آور چیزوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ام الخبائث ہے اور ہر طرح کے شر اور فساد کی جڑ ہے، اور یہ پٹارے میں بند اس خطرناک بم کی طرح ہے کہ جو کبھی بھی انسانوں پر پھٹ جاتا ہے، بلکہ پھٹا ہے اور بڑے بڑے قوموں کو، شعوبوں کے عادات و اخلاق کو برباد کر رکھ دیا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے مومنو، بے شک شراب، جوا اور آستانے جہاں پر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، والازلام اور بدفعلی، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندی حرکتیں ہیں، گندا اور گھٹیا کام ہیں، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچو، لعلکم تفلحون، ممکن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسی شراب اور جوے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض و عداوت اور دشمنی پیدا کر دے اور تم فساد میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہی شراب ہے اور یہی شیطان ہے جو تمہیں اللہ کی ذکر اور نماز سے غافل کر دینا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب نہیں رکو گے؟ کیا تم اب رک جاؤ گے؟ میرے بھائیو، قرآن کریم کا یہ ایک اچھوتا اور جھنجھوڑنے والا اسلوب ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اتنی ساری نقصان گنانے کے باوجود بھی کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ اے میرے بھائیو، یہ شراب، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں، یہ شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اور چاہے اس شراب کی قسم کچھ بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے وہ سعودیہ ہی میں کیوں نہ بنتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام،
ہر وہ چیز جو شراب ہے اور نشہ میں ڈال دے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ ہر مسکر اور نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ عہد اور ذمہ داری ہے کہ جو یہ نشہ آور چیز پیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے طینۃ الخبال پلائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کے عرق ہیں، پسینے ہیں، بدبودار پیپ ہیں۔ یقیناً یہ دھمکی سے بھرے، جھنجھوڑنے والے اور ہمیں ہلا کر رکھ دینے والے نصوص ہمیں ڈراتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ ارے اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ کا خوف کرو۔ ہر اس چیز کے بارے میں جو تم کر رہے ہو، جو بیج تم بو رہے ہو، جان لو ایک دن تمہیں مرنا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے نشہ کرنے والے اور اس کے عادی لوگوں کو دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے، اور ان تمام سزاؤں میں سب سے بدترین اور گھبرا دینے والی سزا اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کرنا ہے، پھٹکارنا ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، اتانی جبریل فقال یا محمد، ہمارے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ رب العالمین نے لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، شراب پر لعنت بھیجی ہے۔ شراب بنانے والے، شراب کے بنانے والے، شراب پینے والے، شراب کو نقل کرنے والے اور نقل کی جانے والی چیزیں، شراب خریدنے والے، شراب کو بیچنے والے اور اس کو پینے اور پلانے کا حکم دینے والے، سب پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جس نے شراب پی کر نشہ میں ہو گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ النَّارِ، اگر وہ اسی حالت میں مرتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ اور فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، 3 بار یہی کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بار میں پھر فرمایا وَإِنْ عَادَ، لیکن پھر 3 بار توبہ کرنے کے باوجود پھر اس گناہ میں لوٹ جاتا ہے۔ کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيَهُم مِّن رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ ایسے بدترین ناپاک گنہگار کو اللہ تبارک و تعالی ردغۃ الخبال پلائے۔ پوچھا گیا قیامت کے دن یہ ردغۃ الخبال پلانے والی چیز کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پیپ ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تمام قسموں کی حرمت اور لعنت کی وضاحت کر دی ہے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ ریپ ہے، اس کا نتیجہ چوری ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے قتل جیسے بھیانک جرائم دنیا میں درپیش ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے حیلہ سازی، دھوکے بازی، محتاجگی، کلاشیت، اور اسی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ گئے۔ بہت سارے گھر سوائے روب اور تکلیف کے کچھ نہیں جانتی۔ بہت سارے بچے اور عورتیں گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، اور بہت سارے لوگ اپنی نوکری سے نکال دیے گئے، اپنی تعلیم کو برباد کر لیا، اپنی مستقبل کو برباد کر لیا، اپنے عقل کو ختم کر ڈالا، غموں میں تکلیفوں میں اپنی زندگی کو انہوں نے واقع کر لیا۔ یہ تکلیف دہ واقعات یہ اسی شراب جیسی مہلک سوز ناپاک بیماری کا نتیجہ ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی فضیحت پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور جو شخص اس پر مرے گا تو میرے بھائیو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ اس کی وجہ سے ایمان کی کمزوری آتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگحال ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے جمع کریں گے، اور اس کے اسباب، اس بلا کے اسباب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری، دین سے بیزاری، برے دوست ہیں۔ آپ توبہ کرنے والے ساتھیوں سے پوچھیں، انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے فری میں انہوں نے چکھنے کے لیے دیا، پھر میں اس کا عادی ہو گیا، اور
ہمارے گھر والوں کی لاپرواہی، بری تربیت، یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ اور آپ اپنے عورتوں اور بچوں کو آج سڑکوں میں گھومتے ہوئے دیکھیں کس طریقے سے چائے خانوں اور شراب خانوں کے ارد گرد جا کر کے دیر رات تک رہتے ہیں، جس کا کوئی نہ نگراں ہے نہ کوئی حساب و کتاب لینے والا ہے۔ یہی سے اس کی انتہا شروع ہوتی ہے، اور اس کے پھیلنے کا سبب وہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن ہیں، جو ہیرو لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل دے کر بہادری کا مظاہرہ کراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ سارے اسباب ہیں، یہاں تک کہ بعض اجنبی لوگ بھی پیسہ کمانے کے غرض سے حرام چیزوں کو بھی بیچتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگ ان کا سامنا کرنے کے لیے اور لوگوں کو برائی سے نکالنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس شراب خوری کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں وہ بیمار ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بیمار ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کی رعایت اور علاج کی جائے۔ وہ سیلاب میں بہتے ہوئے سیلاب میں ڈوبنے والے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی مدد کے ذریعے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو نکالیں، اور اسی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ ہم اپنے دلوں کو ان کے لیے کھولیں، اچھی بات کہہ کر، اچھی اور خوبصورت اور مخلصانہ نصیحت کے ذریعے انہیں بچائیں، مختلف طریقے سے انہیں نصیحت کریں اور ان کے ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمارے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔